سال کے ختم ہونے پر لوگوں کے اندر ایسی دیوانگی چڑھ جاتی ہے، وہ دیوانگی، وہ بے وقوفی، وہ احمقانہ کام، وہ جشن کہ جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں گویا کہ ان کے لیے آسمان بھی نیا ہو گیا، زمین بھی نئی ہو گئی، یہ لوگ خود نئے ہو گئے، جتنے سارے گھر ہیں وہ سب کے سب نئے ہو گئے، جتنے ساری مخلوقات ہیں وہ سب کے سب نئی ہو گئی۔ چاند کو اللہ نے رات کے 12 بجے ان کے لیے نیا پیدا کیا، اور سورج کو صبح سویرے اللہ نے ان کے لیے نیا پیدا کیا۔ جتنے سارے ستارے اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر کے نئے ستارے بنا دیا۔ رات کے 12 جیسے ہی ہوتے ہیں گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے پاس، اور اسی طریقے سے کلبوں کے پاس اور ہوٹلوں کے اندر، ڈھابوں کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے بارود جلاتے ہیں، ٹھپاسے پھوڑتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ ساری دنیا نئی بن چکی ہے، یہ بھی نئے ہو گئے ہیں، ساری کائنات نئی ہو گئی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2022 ہماری زندگی سے گیا ہے، ایک نیا سال ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ نئے سال کے آنے کی خوشی میں کیا کیا جائے؟ ڈانس کیا جائے، شراب پی جائے، اور لڑکا لڑکی تنہائی کے اندر زنا کیا جائے، اور کون لڑکی کس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح بیک میں جا رہی ہوتی ہے، کس طرح ہوٹلوں کے اندر، کلبوں کے اندر اور ڈھابوں کے اندر جشن منایا جاتا ہے، اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہی 2023 کا رات کے 12 بجے کا وقت شروع ہوا اور یہ لوگ جشن میں مصروف رہے، اور ان کا کفن کا کپڑا بازار میں کب آ چکا ہوتا ہے ان کو خود پتا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیو، جیسا جیسا ہماری زندگی گزر رہی ہے ویسے ویسے انسان غفلت میں چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر حالات اتنے برے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ کسی انسان کو یہ فکر ہے کہ ایک دن موت آئے گی، ایک دن انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور سب کے سب کو اللہ کے یہاں جانا ہے۔ سال گزر رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے ایک دن کا ہو جاتا ہے، 2 دن کا ہو جاتا ہے، ہفتے کا، مہینے کا، پھر سال کا۔ جیسے جیسے اس کی زندگی گزرتی ہوئی جا رہی ہے ویسے ویسے موت کے وہ قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تو ہر انسان
ایک مہینہ اس کا ختم ہو گیا تو اگلا آنے والا مہینہ اس کا کیسا ہوگا؟ ایک سال ختم ہو گیا، اگلے آنے والا سال کیسے ہوگا؟ یہ انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ ایک دن انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ پھر موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی شریعت نازل فرمائی جس شریعت میں کسی مہینے کے ختم ہونے پر یا کسی سال کے ختم ہونے پر کوئی خوشی منانے کا کوئی موقع نہیں دیا، یا کسی جنگ کے فتح ہونے کے مہینے میں یا سال میں خوشی منانے کا موقع نہیں دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کبھی بھی اپنے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میری پیدائش کے سال پر تم خوشیاں مناؤ، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا عروج کا سورج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے اندر جانے کے بعد جب مکہ واپس آئے، فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ دن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی نہیں فرمایا کہ ہر سال فتح مکہ کے موقع پر جس تاریخ کو مکہ فتح ہوا ہے اس تاریخ کو تم جشن مناؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری شریعت کبھی کسی موقع پر جشن منانے کا حکم نہیں ہے، ہاں 2 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی منانے کا موقع دیا ہے، اس کے لیے بھی حد جاری فرما دی ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ 2 دن تم خوشیاں منا سکتے ہو۔ یہ کہ عید الفطر ہے، یہ کہ عید الاضحیٰ ہے، ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہو کہ تم خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ میرے بھائیو، 2022 جو یہ سال ہے وہ ختم ہونے آ رہا ہے، ایک دن میں ختم ہو جائے گا، پھر 2023 شروع ہو جائے گا۔ تو 2023 کے شروع ہونے میں لوگوں نے کیسے کیسے خرافات، کیسے کیسے رسم و رواجیں، جیسے ہی 12 بجتے ہیں، جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں، وہاں سے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا جشن ہوتا ہے جس میں نوجوان اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، لڑکیاں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس دن کافر تو کافر، یہودی تو یہودی، عیسائی تو عیسائی، مسلمان بھی، مسلمان کی عورتیں، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے نوجوان ایسے انہی کی طرح جشن منانے میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سال کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان 2 چیزوں سے نفرت کرتا ہے، 2 چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک، موت کو پسند نہیں کرتا۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اگر ایمان والے کو موت آتی ہے تو یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہوگی۔ کیا تحفہ ہوگی؟ دنیا کی ساری بلاؤں سے، فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو انسان ناپسند کرتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے۔ دوسری چیز، مال کے کم ہو جانے کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ جس آدمی کو جتنا مال کم ہوگا کل قیامت کے دن اتنا کم اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہر انسان کروڑ پتی، لکھ پتی، میں بڑا مالدار بن جاؤں، یہ سوچ رکھتا ہے، کوئی انسان اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میرا مال میں کمی ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے انسان زندگی ایسے گزارے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آج غفلت کا دور چل رہا ہے، کسی کو اپنی آخرت، اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ کون سی چیز غفلت میں نہ ڈالے؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، تم مال کمانے میں ایسے مصروف ہو جاؤ، مال کما کما کر حرام جگہ خرچ کر رہے ہو، جشنوں میں خرچ کر رہے ہو، عیسائیوں کے عیدوں پر خرچ کر رہے ہو، جنوری فسٹ پر خرچ کر رہے ہو، مال کے کمانے میں، اور مال حرام طریقے سے کما کر حرام جگہ خرچ کر رہے ہو۔ یہ مال کا کمانا، یہ مال کا جمانا، یہ مال کا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ تم کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد دینے کے بعد ایک باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے اس اولاد کی اسلامی طریقے سے اس کی تربیت کی جائے، شرعی طریقے سے اس کی تربیت کی جائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل کے اندر بٹھایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر بٹھائی جائے۔ قبر کے عذاب، حشر کے میدان کے دن کی زندگی، پل صراط کا عذاب، جہنم کا عذاب، یہ ساری چیزیں اس کے دل کے اندر بٹھایا جائے، اور تم دنیا سے ایسی حالت میں رخصت ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جس کسی کو اللہ اولاد دے رہے ہیں وہ اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے کہ اولاد کی تربیت میں تم کمی کوتاہی کرو، اولاد کی محبت میں آ کر ان کو ناجائز رستے پر چلنے پر مجبور کرو، اولاد کی محبت میں آ کر ان کو گانا سکھاؤ، اولاد کی محبت میں آ کر ان کو فلمیں دکھاؤ، اولاد کی محبت میں آ کر ان کو مسجدوں سے، نمازوں سے غافل رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا مال کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ دو چیزیں غفلت میں نہ ڈالے۔ سرسری نگاہ سے دیکھا گیا مسلمانوں کا 99% یہ آنکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے پیچھے مسلمان لگ چکا ہے، اور ان دونوں کے پیچھے لگ کر اس نے اپنی آخرت کو بھی بھول گیا ہے، اپنی قبر کو بھی بھول گیا ہے، اپنے حشر کو بھی بھول گیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی سب کی گزر جائے گی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس نے غفلت میں زندگی گزارا وہ ایسے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو، مال تمہارا ذاتی مال نہیں رہا، جس کے پاس جو مال ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیا ہے۔ تم کو جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس مال کو خرچ کرو۔ کب تک خرچ کرتے رہو؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ پھر بندہ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم دے دو، لولا اخرتنی، میرے رب تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں نے پوری زندگی مال کے کمانے میں، مال کے جمانے میں لگا دیا، اب موت کا فرشتہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے، میں یہ سارا کا سارا مال تیرے لیے خرچ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کیا جاتا، مہلت نہیں دی جاتی، وقت نہیں دیا جاتا جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم آج سے ہی فیوچر پلاننگ بنانا شروع کر دیے۔ بہت سارے لوگ میرے نواسے آئیں گے، میرے پوترے آئیں گے، میں پوتروں کی شادی دیکھوں گا، نواسوں کی شادی دیکھوں گا، نواسیوں کی شادی دیکھوں گا، اور میرے بچے اچھے بزنس مین بن کر، اچھے گھر بن کر کرائے پہ دینے والے بنیں گے۔ یہ سب میری خواہشات ہیں، میرے بچوں کی شادیاں، میرے
पोतरों की शादियां, मेरे पोतरियों की शादियां, ये देखने के बाद मैं मरूंगा। पिछले जमाने के अंदर ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, बनी इसराइल के अंदर खुसूसन ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के वाक़ियात बयान करो, इसलिए कि उनके अंदर बहुत सारी इबरतें मौजूद होती। एक जालिम बादशाह था बनी इसराइल के अंदर, तख्त पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारी पब्लिक उसकी वाहवाही करने में, उसकी तारीफ करने में, उसके माल की तारीफ, उसकी सल्तनत की तारीफ, उसकी चमचागिरी करने में, वाहवाही करने में उसका हमेशा महल सजा हुआ रहता। एक काला आदमी जिसकी शक्ल और सूरत देखते ही भयानक नजर आती है, उस महल के अंदर, उस कौम के अंदर घुस गया। जैसे ही करीब गया, बादशाह ने समझा कि ये कौन काला आदमी है, किसकी इजाजत से ये अंदर आया हुआ है, कौन है तू? तो उस वक्त उस काले आदमी ने कहा, मैं वो हूं, मेरे आने के लिए ना किसी बादशाह की इजाजत की जरूरत पड़ती है, ना मुझे कोई बादशाह डरा सकता है, ना कोई जालिम मुझे डरा सकता है, और बड़े बड़े लोगों के पास बगैर इजाजत के मैं चले जाता हूं। तो ये बातें सुनने के बाद उस जालिम बादशाह के दिल के अंदर खौफ महसूस हो गया। कहने लगा, तो इसका मतलब यह है तुम मलकुल मौत है। यह शाहाना तख्त पर बैठा हुआ था और उसी तख्त से नीचे गिरा और इस तरह नीचे गिर कर कहने लगा कि अगर आप मलकुल मौत हैं, मैंने पूरी जिंदगी गफलत में गुजारा, पूरी जिंदगी माल के जमा करने में गुजारा, ये मेरी जितनी सल्तनत नजर आ रही है वो सल्तनत को हासिल करने में गुजारा। अगर आप मलकुल मौत हैं, एक दिन का मुझे टाइम दे दीजिए और एक दिन के अंदर ये सारी सल्तनत मैं बांट दूंगा, ये सारा खजाना मैं बांट दूंगा, मैं तौबा कर लूंगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर अपनी गुनाहों की माफी मांग लूंगा। तो मलकुल मौत ने कहा, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। आज तक तो अपने आमाल की, अपने गुनाहों की तौबा नहीं किया। तो उसने कहा, आज तक मैंने नहीं किया, अय्याशी में जिंदगी गुजारा, जश्नों में जिंदगी गुजारा, आज मेरी मौत का वक्त आ चुका है, मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं रो रो कर अल्लाह के सामने माफी मांग लूंगा, सारा माल खर्च कर दूंगा। फरिश्ते ने कहा कि इसका मतलब यह है, ना तुझे तौबा की तौफीक उस वक्त हुई है, ना आगे होने वाली है। अब तेरी रूह निकालने के लिए अल्लाह ने मुतय्यन किया है, एक सेकंड भी ताखीर नहीं की जाएगी, और तू जैसा ही मैं रूह निकालूंगा, तेरा सीधा रास्ता होगा जहन्नम। रूह निकाल लिया, ऐसे ही धड़ से गिर पड़ा। मलकुल मौत उसकी रूह लेकर चले गए। सारे महल के अंदर उसकी तारीफ करने वाले, वाहवाही करने वाले, जश्न मनाने वाले रोना शुरू कर दिए। मलकुल मौत ने उनके रोने को देखकर कहा, काश के अगर इन लोगों को पता चल जाए कि ये बादशाह का रास्ता कहां जा रहा है, ये जहन्नम की तरफ जा रहा है, तो अगर इन लोगों को मालूम हो जाए तो इसके मरने पर रोने के बजाय इसके जहन्नम पर जाने पर रोना शुरू कर देंगे। जिस तरह इस बादशाह ने जश्नों में जिंदगी गुजारा, इस्लामी दुश्मनों ने सारी दुनिया के अंदर यही माहौल बना के रखा है। साल के खत्म होने पर लोगों के अंदर ऐसी दीवानगी चढ़ जाती है, वो दीवानगी, वो बेवकूफी, वो अहमकाना काम, वो जश्न के जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गोया कि इनके लिए आसमान भी नया हो गया, जमीन भी नई हो गई, ये लोग खुद नए हो गए, जितने सारे घर हैं वो सब के सब नए हो गए, जितने सारी मखलूकात हैं वो सब के सब नई हो गई। चांद को अल्लाह ने रात के 12 बजे इनके लिए नया पैदा किया और सूरज को सुबह सवेरे
اللہ نے ان کے لیے نیا پیدا کیا، جتنے سارے ستارے اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر کے نئے ستارے بنا دیا۔ رات کے 12 جیسے ہی ہوتے ہیں، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، دکانوں کے پاس، اور اسی طریقے سے کلبوں کے پاس اور ہوٹلوں کے اندر، ڈھابوں کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے بارود جلاتے ہیں، ٹھپاسے پھوڑتے ہیں، گویا کہ ان کا یہ ساری دنیا نئی بن چکی ہے، یہ بھی نئے ہو گئے ہیں، ساری کائنات نئی ہو گئی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ 2022 ہماری زندگی سے گیا ہے، ایک نیا سال ہمارے پاس آیا ہوا ہے۔ نئے سال کے آنے کی خوشی میں کیا کیا جائے؟ ڈانس کیا جائے، شراب پی جائے، اور لڑکا لڑکی تنہائی کے اندر زنا کیا جائے، اور کون لڑکی کس لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح بیک میں جا رہی ہوتی ہے، کس طرح ہوٹلوں کے اندر، کلبوں کے اندر اور ڈھابوں کے اندر جشن منایا جاتا ہے، اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہی 2023 کا رات کے 12 بجے کا وقت شروع ہوا اور یہ لوگ جشن میں مصروف رہے، اور ان کا کفن کا کپڑا بازار میں کب آ چکا ہوتا ہے ان کو خود پتا نہیں ہوتا۔ یہ جشن میں ملوث ہیں، نادانی میں ملوث ہیں، احمقانہ کام کرنے میں ملوث ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے میری زندگی کی ایک اور اینٹ گر گئی، میری زندگی کے دیوار کی ایک اور اینٹ گر گئی، بے وقوف اور نادان سمجھتے کہ نئے سال مبارک ہو۔ نادان اور بے وقوف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ سعودی عرب اس وقت یہودیوں کے گود میں پل رہا ہے، اس وقت اندھا ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت اب یہودیوں کے اشارے پر ناچ رہی ہے۔ گزشتہ کچھ دن پہلے ایک سعودیہ کا اسکالر بیان دے رہا ہے کہ تم کو کرسمس کی مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جنوری فش کی مبارکبادی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اسلام تو مکہ اور مدینے کے اندر آیا، سعودی کے اندر آیا، وہاں کی باتیں معتبر ہے نا۔ تو مسلمان یہ سمجھ گئے کہ جب یہ شیخ آ کر رومال اوڑھ کر لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ بیان کر دیے کہ کرسمس کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، جنوری فش کا جشن منا سکتے ہیں، یہاں کے الو قسم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے مسلمانوں کے رہنما ہیں، انہوں اجازت دے دیے ہیں، اس لیے ہم منا سکتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں نے شراب خانے کھولے۔ کیا مسلمان شراب خانہ کھول سکتا ہے؟ ان لوگوں نے مدینہ منورہ جیسے معزز شہر کے اندر، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدم موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں وہاں پر گزر رہی ہیں، 10 تھیٹر بنائے۔ کیا مسلمان تھیٹر بنا کر اس کی کمائی حاصل کر سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جوے خانے کھول دیے، جوے خانے کھول کر عربوں کو اس میں لگا دیا کہ تم جوے کھیلتے رہو، تم تھیٹروں میں ناچ گانے دیکھتے رہو، اور ہندوستان سے بالی ووڈ ایکٹر فلموں کو بلا کر نچوایا گیا، نچواتے رہیں گے، ڈانس کرواتے رہیں گے۔ ان لوگوں سے کہیں گے تم کو اسلام پھیلانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، تم ناچ گانے دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو اور جوے خانے میں ملوث رہو، ہم دین کو ہم سنبھال لیں گے، ہم جیسا چاہے فتوے دیں گے، جیسا چاہے دین کو خلاف بنا کر جو لوگ حق پر موجود ہیں ان کو جھوٹا بتائیں گے، جو لوگ دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد بتائیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے عرب کے اندر، جس عرب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا تھا، جس عرب کو اللہ کے رسول کے صحابہ نے سنوارا تھا، آج وہ پوری دنیا کے اندر بدتر سے بدتر بن چکا ہے۔ آپ اسے آئیڈیل مانیں گے؟ کچھ لوگ ہیں وہاں کے، یہاں ہندوستان میں جا کر ان کی چمچا گیری کر لے کو پھرتے رہتی۔ کیا چمچا گیری بولے تو ہمیں سلفیاں ہی کرو بول دینو، سلفیاں۔ اہل حدیث بھی بولتے نہیں، اہل حدیث بولے تو ان کو وہاں سے مار کو بگا دی، ہمیں سلفیاں ہیں، تم جیسا بولے گے ہم ویسا کریں گے۔
اب ہمیں کیا کریں گے؟ تم جو بھی چیز کو جائز بولو ہم بھی جائز بولیں گے، جو بھی چیز کو ناجائز بولو ہم بھی ناجائز بولیں گے، حرام کو حلال بنا لو، حلال کو حرام بنا لو، ہم ہیں آپ کے پیچھے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے، وہ ایک آدمی ہے، ایک توصیف الرحمان کر کے، کبھی زندگی میں پگڑی پہنا نہیں، ایسا رومال ڈالے کا ایسا، ہماری امت کو برباد کر کے چھوڑ دیا، ہماری امت کو برباد کر کے چھوڑ دیا۔ وہاں ان کی چمچا گیری کرتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں سنت نماز ایسا پڑھنا، سو سینے کے اوپر رفع دین کرنا، یہ کرنا، تمہیں مشرکہ، تمہیں فلاں، تمہیں فلاں۔ انہوں کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کیا کسی ایک سلفی اور اہل حدیث کا عالم کبھی سعودی عرب کے خلاف زبان کھولا ہے؟ نہیں کھول سکتے۔ کئی کو بولا تھا ان کا فنڈ گنڈ سب ختم ہو جاتا، اسکولہ چڑھاتے سو فنڈ سے معلوم نہیں، آدمیاں کو معلوم نہیں کہ انہوں دین پڑھاتے ہیں، دین کی آڑ میں امت کو خنجر بوجھ رہے ہیں، دین کی آڑ میں یہ لوگ صحابہ کی قدر نہیں کرے، ہمارے ماں باپ کی قدر کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تابعین کی قدر نہیں کرے، کیا یہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے تم بڑوں کی قدر کرو؟ لوگ کیا کریں؟ اچھے اچھے لوگ بھی وہاں اسکول میں ڈالا دین سکھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں آنکھیں کھولو، یاد نہیں ہے آپ کو ایک وقت ایسا تھا کہ پورے مدن پلی کے لوگ جمع ہوئے تھے، کیا کریں معلوم نہیں، یاد نہیں ہے، تاریخ میں معلوم نہیں ہے آپ کو۔ میرے بھائیوں سب سے زیادہ دین کا جسے نقصان ہوا ہے یہ کسی کافر سے نہیں ہوا، کسی یہودی سے نہیں ہوا، ایسے جیسے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نام نہاد مسلمان میر صادق میر جعفر جیسے لوگوں سے نقصان ہوا۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہی رہے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، لیکن ٹیپو سلطان کی پیٹھ پر خنجر بوجھنے والے یہی میر صادق تھا۔ اس طرح کہ آج کچھ لوگ دین کا لیبل لگا کر پیچھے سے اللہ کے پیسے کھینچتے ہیں۔ سو پورے ہمارے مدن پلی کے اندر جتنے اسکولہ ہیں نا، اسکولوں سے زیادہ دین ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ بھائی بچہ دیکھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھالتا، بچہ دیکھو فلاں سورت کا ترجمہ پڑھالتا، ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں سعودیہ عرب کی یہ شاخیں ہیں، وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے محض دین کو برباد کرنے کے لیے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ جنوری فسٹ بھی منائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، وہ کرسمس کی مبارکبادی دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگوں کو غفلت میں ڈال چکے ہیں، اپنی زندگی موت اور قبر کی زندگی کو بھلوا چکے ہیں۔ اسی لیے یہ ساری وبا پورے مسلمانوں کے اندر پھیل چکی ہے، اور ہر سال بہت سارے مسلمانوں میں یہ بھی عقیدہ رکھا ہے نہیں جنوری فسٹ کو خوش رہے بولے تو پورا سال خوش رہتے ہیں۔ شاید 2019 کے اندر، شاید 2020 کے اندر وبا کی وجہ سے کتنے لوگ مریں گے جنوری فسٹ میں خوش نہیں تھے، کیا گینو؟ کتنے لوگوں کی زندگیاں چلی گئی، کتنے لوگ موت کے گھاٹے میں چلے گئے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جنوری فسٹ اگر آدمی زندہ رہے گا پورا سال زندہ رہے گا؟ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت روزانہ ہر گھر کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میرا شکار ہے کہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میرا شکار ہے کہ نہیں ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مصافحہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ان کی موت آ جائے، موت کے وقت یہ سرہانے بیٹھ کر کلمے کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی تو میرا دوست ہے، اس لیے کہ میں تجھے مسجد میں دیکھا کرتا تھا، اس لیے میں تجھے نماز میں ملاقات کرتا تھا، تیری روح کو آسانی سے نکالوں گا۔ ایک صحابی کے موت کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ملک الموت موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ملک الموت یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔
تو اس وقت ملکل موت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان نکالنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا ہوں، جتنی جانیں میں نکالتا ہوں وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے نکالتا ہوں، اور جو لوگ آپ کے تابع ہو کر چل رہے ہیں میں ان کے ساتھ سختی نہیں کرتا، میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس نے ملک الموت سے ملاقات کر لی، صحابہ تھے، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا، تو انس ابن مالک نے عرض کیا ملک الموت جس گاؤں کے اندر وبا پھیل جاتی ہے، طاعون پھیل جاتا ہے، تو وہاں آپ ایک ایک موقع پر 10-10 ہزار لوگوں کی کیسے موت نکالتے ہیں، کیسے روح نکالتے ہیں؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زمین کو سمیٹ کر میرے ہتھیلی میں رکھ دیتے، میرے سامنے کر دی جاتی ہے، میں چن چن کر ان کی جانیں نکالتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر 1000 سال لیں، 1,00,000 سال لیں، پوری زندگی جب تک دنیا رہے گی، جب تک زندگی جینے کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا کے اندر تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کر لیا کہ عقل مند کون ہے؟ صحابہ نے مختلف طریقے سے جواب دیا۔ کسی کی دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا مال کو جمع کر کے رکھا ہو، بلڈنگیں بنا ہو، جس نے اپنی دنیا کو اکٹھا کر کے رکھا ہو، جس نے ہوشیاری کے ساتھ مال کما کر کے رکھا ہو، یہ عقل مند آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنی زندگی ایسے گزاری، ایسا عمل کیا، اپنے موت کی بعد کی زندگی کے لیے اس نے اپنا عمل کیا، وہ عقل مند آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے حکمران دنیا سے چلے گئے، اور ان کی زندگیوں کے اندر کیسے کیسے دور گزرے، کیسے کیسی عیاشیاں وہ کرنے والے تھے، لیکن ایک دن آیا سب کے سب ختم ہو کے چلے گئے۔ ذوالقرنین بادشاہ، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالقرنین بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کیا ہے، اس کا ذکر سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، پوری دنیا کا وہ ایک واحد بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا کا سیر کیا ہے۔ ایسی جگہ پر وہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جو آج تک کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ ایسی جگہ اس کی پہنچ ہوئی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پوری دنیا کا سیر کیا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک ایسے گاؤں پر، ایک ایسی بستی پر اس کا گزر ہوا۔ اس بستی کے اندر جھونپڑیاں موجود ہیں، ہر جھونپڑی کے سامنے ایک قبر موجود ہے۔ ان لوگوں کے حالات کو اس نے سنا، ان لوگوں کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں، نہ کوئی پیسہ ہے، یہ 24 گھنٹے اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ کھاتے کیا ہیں؟ پھر وہاں جو گھاس ہوتا ہے اس گھاس کو کھا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بھیجا، جاؤ اس بستی کے سردار کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اب اس کے وزیر گئے اور کہا کہ ذوالقرنین جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے آپ کے سردار کو بلا رہا ہے۔ سردار نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جھوپڑی کو چھوڑ کر آپ کے بادشاہ سے بات کرنے کے لیے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، ہم نہیں آتے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے بڑا تعجب سے دیکھا کہ ایک بادشاہ بلا رہا ہے، ان کو اس بادشاہ کے حکم کی بھی قدر نہیں ہے۔ تو پھر ذوالقرنین نے کہا کہ میں خود ان کی سے جا کر ملوں گا۔ اس بستی میں داخل ہوا، بستی کے اطراف و اکناف دیکھا، جھونپڑی ہے، کوئی پکا گھر موجود نہیں ہے، ہر جھونپڑی کے سامنے ایک قبر موجود ہے، سارے لوگ گھاس کھا رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ سردار سے جا کر ملاقات ہوئی، سردار سے پوچھا کہ
کہ سردار جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پیسوں کی کمی ہے تو میں دے دوں گا، آپ کو کھانوں کی کمی ہو تو میں آپ کے سارے بستی کو کھانے کا انتظام کر دوں گا، آپ کو کیا چاہیے؟ تم کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ میں آپ کی بستی کے بارے میں سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، آپ گھاس کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ قبریں کیوں آپ بنا کے رکھے ہو؟ تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا، اس جھوپڑی کے اندر سے ایک کھوپڑی کو نکالا، ایک کھوپڑی کو نکالا، ہاتھ میں رکھا۔ ذوالقرنین، آپ جانتے ہیں یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ ذوالقرنین نے کہا مجھے کیا پتا ہے؟ اس نے کہا یہ کھوپڑی کسی اور کی نہیں ہے، ہماری سرزمین پر ایک بادشاہ گزرا ہے جو اپنی قوم پر نہایت ظلم کرتا تھا، ستاتا تھا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، مال لوٹ لیا کرتا تھا، مال جمع کر کے رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے موت کا وقت آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت کے لیے سارے گاؤں والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے قبر کے اندر اس کی چمڑی کو کھاڑ دیا اور اس کی کھوپڑی باہر آ کر نکل گئی۔ ہم نے اس کھوپڑی کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا، روزانہ ہم اس کھوپڑی کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا جو دنیا سے چلے گئے، یہ ہمارے گھروں کے سامنے یہ قبریں ہیں، ان قبروں کو دیکھ کر ہم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں، اس کھوپڑی کو دیکھ کر ہم کسی انسان پر ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہم عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کھانے کو کھانا نہیں سمجھا، گھاس کھا کر زندگی گزارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی اس ظالم بادشاہ کے موافق نہ ہو جائے۔ پھر ایک اور کھوپڑی ایک اور اس سے نکالا۔ ذوالقرنین، جانتے ہو یہ کس بادشاہ کس آدمی کی کھوپڑی ہے؟ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ نیک دل بادشاہ تھا، اس کی موت سب کے لیے ایک عبرت تھی اور یہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ دونوں کھوپڑیاں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، ایک جہنمی آدمی کی کھوپڑی، ایک جنتی آدمی کی کھوپڑی۔ جنتی آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کی کھوپڑی دیکھتے ہیں تو ہمارے عبادت میں اور مزہ آتا ہے، ہم 100% اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب اس ظالم کی کھوپڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہم مال کو جمع نہیں کرنا چاہیے، ہم جیسی زندگی گزرتی ہے ایسے زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ اتنا رویا، کہا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی، اگر آپ چاہو تو میری سلطنت آپ کو عطا کر دوں، اگر آپ چاہو تو میرا جتنا مال ہے آپ کو عطا کر دوں۔ تو سردار نے کہا کہ ذوالقرنین، آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، آپ کی سلطنت آپ کو مبارک ہو، ہم ساری بستی والے اسی ایک دن کی زندگی کے لیے یہ ساری تکلیفیں جھیل رہے ہیں، جس دن میں موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری جسموں سے روح نکال کر چلے جائے گا، اور پتہ نہیں کہ ہمارا شمار جنتی لوگوں میں سے یا جہنمی لوگوں میں سے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا کسی کو مرنا نہیں ہے؟ دنیا چھوڑ کر جانا نہیں ہے؟ کیا ہم جنوری فروری گزارتے ایسے ہی ہر سال کے شروع میں نئے سال کی مبارک بادی دے کر کب تک پھریں گے؟ کب تک اپنے واٹس ایپوں کے اندر، فیس بکوں کے اندر کب تک یہ نئے سال کی مبارک بادی دے کر اپنی خبر سے غفلت میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی جو موت آتی ہے نا، ان کے لیے کچھ نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ برے لوگوں کی جو موت آتی ہے ان کے لیے کچھ نشانیاں بتائیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ 4 کام پائے جاتے ہیں، اس کا خاتمہ برا ہوگا، وہ چاہے ایسے جنوری فرسٹ کے مبارک بادیاں سال دیتا رہے،
جشن مناتا رہے. ایک مسلمانوں کو ستانا, دوسرا والدین کو ستانا, تیسرا ناجائز طریقے سے مال کو جمع کرنا, چوتھا شراب پینا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں, انہیں چاہے کیسی بھی زندگی گزارے اس کی موت بری حالت میں آنے والی. نیک لوگوں کی موت کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خاتمہ بالخیر کے لیے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں ایسی حالت میں بلا رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں, تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں, اپنی عبادت کروا لیتے ہیں. اور جس آدمی کی موت لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتے ہیں, 1 سال پہلے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے, قبر میں سونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایسے ایسے لوگ ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئے, اب بھی کیا کیا آوازاں اٹھتے ہیں بہت سارے. ایک مار اللہ کا پڑا ہے گزشتہ سالوں کے اندر, اللہ کی لاٹھی برسی ہے. جوان تو جوان, عورتیں تو عورتیں, بوڑھے تو بوڑھے, کتنے لوگوں کے جنازے تک نہیں پڑھے گئے, ایسے ہی دفن کر دیے. اب بھی مسلمانوں کو عقل نہیں آئی, اب بھی جنوری فش میں اپنے بچوں کو نہلا کر, نئے نئے کپڑے پہنا کر اسکولوں کے اندر ایسے ناچ گانے کی محفلیں رکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے ماں باپ ہی ساتھ دے رہے ہیں. کبھی ہمارے نوجوانوں کو توبے کی توفیق ہوگی کہ رات کے 12 بجے شراب پینے میں ہمارے نوجوان ملوث ہوتے ہیں, اس رات پٹاخے پھوڑنے میں ملوث ہوتے ہیں, رات بھر جاگنے میں ملوث ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کی موت اس رات لکھ چکی گئی ہے, کتنے لوگوں کی موت اس سال اللہ نے لکھ چکا ہے. کیا ہم اپنی موت سے غافل ہو چکے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. پیغمبر آپ فرما دیجئے, جس موت سے آپ بھاگنا چاہتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی. یہ انگریزوں نے جنوری فسٹ ساری دنیا کے اندر اس لیے پھیلایا تاکہ لوگ اپنی زندگی کو, اپنی قبر کو, اپنی موت کو بھول جائے. ایسی عیاشیوں کرتے 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 اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلے جائے. تو میرے بھائیوں, سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کان کھول کر غور سے سن لو, اپنے اسٹیٹس کے اندر یہ لگا دیا کرو کہ مجھے کوئی سال کی نیا سال نہیں ہے, یہ کوئی نیا سال نہیں ہے, وہی سورج ہے, وہی چاند ہے, وہی آسمان ہے, وہی زمین ہے, وہی ساری دنیا ہے, وہی انسان ہے, کوئی نیا نہیں ہے. ان لوگوں نے ہم سب کو بیوقوف بنایا, الو بنایا. نیا سال 2023 کا نیا سال بول کر لوگوں کو الو بنا کر ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی موت سے, اپنی زندگی سے غفلت میں رکھا. اب آپ اپنے اسٹیٹس کے اندر یہ ڈالا کریں, اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر یہ ڈالا کریں کہ بھئی ہمارے گروپوں کے اندر کوئی نئے سال کی مبارکبادی نہ دے. ہمارے لیے کوئی سال نیا اور پرانا نہیں ہے. کوئی آدمی 40 سال کی زندگی گزر گئی اور وہ نیا سال منا رہا ہے, کوئی آدمی 25 سال کی زندگی گزر رہی وہ نیا سال منا رہا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا, یہ بیماری ایسے پھیل گئی مسلمانوں کے بچوں میں بھی, مسلمانوں کے نوجوانوں میں بھی, مسلمانوں کے جتنے لوگ فیس بک اختیار کرتے ہیں نا, فیس بک ہو اور بینک کا مسئلہ ہو, بینک سے بھی اس کا تعلق ہو, تو اب جیسے ہی اس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے میسج آ جاتا ہے کہ فلاں کا برتھڈے ہے, فلاں بچے کا برتھڈے. اسکول کے اندر بھی باقاعدہ یہ منظم طریقے سے کوئی بچہ نیا کپڑا پہن کر, مسلمانوں کے بچے, غیروں کے بچے تو کر لیتے ہیں, ان کو آ کر کیا بھی اچھا کیا برا کیا ان کو کیا بھی
मुसलमानों के बच्चे काफिरों के जैसे अमल शुरू कर चुके हैं बर्तनों के जरिए। मुसलमानों के बच्चे वो नाचने वाले, गाने वाले फहश लोगों की तस्वीरें, फोटोआं रखकर ग्रीटिंग के तौर पर बांटने लगते हैं। उस पर माँ बाप अपने तरीके से पैसा खर्च करते हैं, उन बच्चों को नया कपड़ा पहनाते हैं, और माँ बाप उस दिन पता नहीं कैसे कैसे खाने पकवाते हैं, और बड़ी खुशी शोहर बोलता ये आज के दिन तुझे क्या भी बोलता नहीं, कई बोले तो आज के दिन क्या तो रूला है, बोले तो साल भर रोती रहती, आज के दिन तुझे क्या तो तकलीफ दिए, बोले तो साल भर तकलीफ होती रहती। तुम रुलाओ या ना रुलाओ, तुमको तकलीफ हो या ना हो, अल्लाह की निगाह में तुम मुअज़्ज़ज़ होगे। अल्लाह की नाफरमानी छोड़कर अल्लाह की इबादत करोगे, साल भर खुश रहोगे, जिंदगी भर खुश रहोगे। नए साल में रुलाना, तकलीफ देना, ये सब नहीं चलता। तुम्हें नए साल में कितना भी बिरयानी पका लो, कितने भी मिठे पका लो, कितने भी मुबारकबादियां दे लो, नए नए कपड़े पहन लो, खुश खुश रहो, गुनाह करोगे तो अल्लाह की लाठी बरसेगी। शराब पियोगे तो अल्लाह की लाठी बरसेगी, सूद खाओगे अल्लाह की लाठी बरसेगी, धोखा दोगे, झूठ बोलोगे, अल्लाह की लाठी बरसेगी। तुम नमाज को छोड़ोगे, अल्लाह की लाठी बरसेगी। दीन को छोड़कर बेहयाई का रास्ता इख्तियार करोगे, अल्लाह की लाठी बरसेगी। गोइश्ता कल एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक शादी है, लोग गधे की तरह नाच रहे हैं, ना लड़कियां ना लड़के, जमीन ऐसे निगल गई गोया वो है ही नहीं। लाइव वीडियो के अंदर उतारने वालों ने लाइव दिखाया। ये वो जमाना नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाह करने वालों को मोहलत दे रहे हो। ये वो जमाना है, जलजले भी आ रहे हैं, तूफाने भी आ रहे हैं। जाकर अमेरिका से पूछो बर्फ कैसी गिर रही है, जाकर सऊदी अरब से पूछो कैसे मक्के के अंदर तूफान आया, जाओ सऊदी अरब से पूछो तबुक के अंदर कैसे बर्फ की बारिश गिरी। क्या मुसलमान इन अल्लाह के अज़ाबों को देखकर क्यों आप तक होश में नहीं आ रहा है? क्यों अल्लाह के सामने आकर तौबा नहीं कर रहा है? क्यों अपनी जिंदगी को गफलत में गुजार रहा है? क्या हो गया मुसलमानों को? अल्लाह के ये अज़ाबात देखने के बावजूद मुसलमान होश में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, फिर आवाज लग रही है, होश में आ जाओ, अल्लाह नाराज हो चुका है। अल्लाह के सामने तौबा करने वाले बन जाओ, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाओ, दीन की महफिलों में, दीन की मजलिसों में बैठने वाले बन जाओ। हराम कामों को छोड़ दो, हराम कामों से तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी के अंदर खुशियां अता फरमाएंगे, मौत अच्छे तरीके से आएगी। अगर हमने अल्लाह के साथ चैलेंज किया, गुनाह करके अल्लाह के साथ चैलेंज किया, अल्लाह किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो मेरे भाइयों, ये मैं आप तक पहुंचाया हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। करेंगे इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? अपनी जिंदगियों से तौबा करेंगे, अपने अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देंगे। ये अल्लाह के घरे हैं। एक जमाना था, आपने देख लिया, 5-5 आदमी अल्लाह के घरों के अंदर सिर्फ नमाज पढ़ते थे। जुमे के दिन लोग दीवानी की तरह मस्जिदों के पास आकर वापस चले जाते थे। भूल गए हम उस दिन को। आज मस्जिदें खुले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। आज मस्जिदें खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, आपको पानी सब कुछ मयसर है, अल्लाह के सामने सजदे करने वाले नहीं। दुकानों में हमारा वक्त गुजर रहा है, गफलत में हमारा वक्त गुजर रहा है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी गुजरती रही। ये वो जमाना है, अल्लाह के नबी ने आखिरी जमाने के सिलसिले में एक पेशन गोई ये भी अता फरमाई थी कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत नमाज पढ़ना छोड़ देगी। ये वही जमाना है। जुमे में इतना मजमा जो हाजिर हो रहा है, 5 वक्त की नमाजों में कहां चले जा रहा है? क्या नमाज छोड़कर हम अल्लाह तबारक व तआला को मना सकते हैं? अल्लाह से दोस्ती कर सकते हैं? तो मेरे भाई, ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह के वास्ते जनवरी फर्स्ट की किसी की मुबारकबादी ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। अपने बच्चों को खुसूसन उस दिन नए कपड़े पहनना, खुसूसन इस तरह के अकीदे रखना अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। रातों रात मैं उन नौजवानों से आज जाना दरख्वास्त करता हूँ कि 12 बजे गलियों के अंदर पटाखे फोड़ना और 2023 की मुबारकबादी देना, ये मुसलमानों का काम नहीं। मुसलमान तो अपनी खबर को याद रखने वाला, अपनी ज़िंदगी को याद रखने वाला है। अल्लाह के वास्ते हम मुसलमान बनकर रहेंगे, नबी की उम्मत बनकर रहेंगे, नाफरमानियों को छोड़कर अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके, यानी ऐसे आने वाले हालात जो आ रहे हैं,
इल्यूमिनाटी की तरफ से या किसी और की तरफ से क्यों ना हो, मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते आ जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाले बन जाए, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों को कबूल फरमाएंगे। ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।